السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے سورہ انعام کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر، سینہ کے کھل جانے کا، سینے کے کشادہ ہونے کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے سینے کو اسلام کے لیے، اعمال کے لیے کھولتا ہے اور کس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کہ آیات میں ذکر کیا گیا کہ ایمانی زندگی جو ہوتی ہے وہ نورانی ہوتی ہے، اور کفر اور شرک کی زندگی یہ ظلمانی تاریکی والی زندگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کی علامتیں بیان کی جا رہی ان آیات میں کہ نورانی زندگی کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پہچانے کہ یہ نورانی، نور والی، روشنی والی زندگی گزار رہا ہے یا یہ تاریکی والی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو اسلام کے لیے، اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے اگر سینہ کشادہ ہو جا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اس کی زندگی نورانی اور روشنی والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما کر اس کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے، اور جس کا سینہ ہدایت کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے، نیک اعمال کے لیے کھل جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عنایات اس دل کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینے کا شرح صدر ہونا کہ کیا معنی ہے؟ شرح صدر یہ کہا جاتا ہے کہ سینے کا کشادہ ہو جانا، سینہ کھل جانا، یہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ایک نورانیت کو پیدا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس دل سے اب اللہ کی فرما برداری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، نافرمانی کا مادہ اس دل سے ختم ہونے لگتا ہے، تو سمجھنا کہ شرح صدر ہوا ہے۔ اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور علیہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی دل کو دنیاوی محبت سے جو دل
بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی طرف اس کی لو اور رغبت لگی ہوتی ہے، اور غفلت و لاپرواہی کا وہ شکار نہیں ہوتا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو سمجھنا کہ اس کا شرح صدر ہو گیا ہے۔ ایک تو دنیا کی طرف رغبت نہ ہو، دوسرے رغبت اور تمام تر توجہ اس کی ہو تو آخرت کی طرف ہو، آخرت کی کامیابی کی طرف ہو، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائے تو سمجھنا یہ علامتیں ہیں اس کے شرح صدر ہونے کی۔ اور چنانچہ علماء نے فرمایا کہ شرح صدر کن چیزوں سے ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ شرح صدر جس کا ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بھی اس صحبت میں رہنے والوں کا بھی شرح صدر ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، نیک اعمال کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی شرح صدر ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ شرح صدر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز علماء نے فرمایا کہ انسان کو مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور وہ مصائب اور پریشانیوں پر یہ صبر کرتا ہے اور بے صبری کے کلمات زبان پر نہیں لاتا، تو اللہ اس کے دل کو شرح صدر کے ذریعے کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ ان کے ذریعے سے شرح صدر ہوتا ہے۔ پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا دل تنگ ہو جائے اگر، تو اس کو وَمَن يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ اور سخت کر دیتے ہیں کہ اب اس کے دل میں اچھائی اور اسلام کے خوبیاں اس کے دل میں آنے نہیں پاتی، اور اس کا دل تنگ اور سخت ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہے اس کے شرح صدر کے نہ ہونے کی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گمراہ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کو ہدایت حاصل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص لاکھ ہدایت کی طرف بلائے جانے کے یہ ہدایت کی طرف آنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں، اس راستے پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی حالت میں۔ تو اس کو گمراہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ چونکہ آ رہا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یجل صدرہ، اس کے سینے کو ضیقاً حرجاً، تنگ بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کے دل کو سخت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ دل کے سخت ہونے کی کیا صورتیں ہیں کہ دل کیسے سخت ہوتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح کے دل شرح صدر کے لیے جو باتیں کہی گئی تھی اس کی ضد یہاں پر لا لیجئے، وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دنیا سے بے رغبتی وہاں شرح صدر کی علامت تھی، یہاں دنیا کے عیش و عشرت پر مر مٹنا یہ دل کی تنگی کی علامت پہلی ہے، کہ تمام تر توجہ اور انٹینشن، ارادہ، تمام اپنی توجہ میلان دنیا کے عیش، عشرت، آرام، آسائش پر لگی ہوئی ہو، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ آخرت اور آخرت کے کام، نیک کاموں سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، کبھی اس کو دینی چیز کی طرف بلایا جائے، دینی احکامات کی طرف بلایا جائے، نیک اعمال کی طرف اس کو یہ توجہ دلائی جائے تو اس کی طرف اس کو رغبت نہ ہونے پائے، تو یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو کر مرنے سے پہلے یہ موت کی تیاری نہیں کر کے خالی ہاتھ رب کی بارگاہ میں یہ جا رہا ہے، تو سمجھنا کہ یہ اس کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا ہے۔ تو من یرید ان یضلہ یجعل صدرہ
ضیقاً حرجا کأنما یصعد فی السماء، کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت فرما دیتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے، تو اب وہ اس کو اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، نیک اعمال کرنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی کو آسمان پر چڑھو اگر کہے تو انہیں چڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے بڑے مشکلوں سے تو وہ چڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اس آدمی کا معاملہ ہو جاتا ہے، آسمان پر چڑھنا جیسا ناممکن ہے، اسی طرح جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کو اسلام کی طرف اس کا آنا اور ایمان قبول کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ دل کی تنگی کی علامت ہے۔ اور پھر علماء نے فرمایا کہ اب شرح صدر ایک تو ہدایت ہے، فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور تو ہدایت جس کو مل جاتی ہے تو اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ ہدایت کے معنی رہبری کرنا، راستہ بتلانا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت ایک فطری نیچری ایک ہوتی ہے، ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ جو چیز اس کو از خود اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں داخل کیا ہے، وہ فطری چیز کو جو ہدایت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی شیر اگر بچے کو جنم دے شیرنی، تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ شیرنی کا بچہ اب وہ اس کے سامنے گھاس رکھے تو نہیں کھائیں گا انہیں، حالانکہ اس کو سکھایا نہیں گیا ابھی کچھ، لیکن اس کے سامنے گوشت رکھے تو ہی کھائیں گا انہیں وہ بچہ ہونے کے باوجود۔ تو یہ فطری اور نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ہدایت اور رہبری عطا فرمائی ہے۔ اور بکری کے بچے کے سامنے اس کو اگر گوشت رکھا جائے تو نہیں کھائیں گا جب تک کہ گھاس اس کے سامنے نہ رکھے اس کے اندر۔ تو یہ فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں جو چیز رکھا ہے اس کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہدایت عقلی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تو عقل کے ذریعے سے وہ ایسے ایسے کامیں کر رہا ہے، محیر کن یعنی حیرت پہ ڈالنے والے کامیں کر رہا ہے، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، نئے نئے ایجادات کے کامیں کر رہا ہے اور نئی نئی چیزیں نکال رہا ہے۔ تو یہ ہدایت عقلی ہوئی۔ جیسا کہ آج یہ یورپین کنٹری ہے اور مختلف کیا ہے یہود و نصارہ کی تنظیمیں ہیں، یہ آج ایجادات کو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، نئے نئے سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ ان کو جو عقلی رہبری حاصل ہوئی تو اس عقلی رہبری کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے، یہ ہدایت عقلی ہے۔ لیکن یہ ہدایت عقلی جس کو مل جاتی ہے تو اس کو ہدایت اسلام یعنی اسلام کی ہدایت ملنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو فطری تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے اس کو عطا کر دیتا ہے، اور عقلی صلاحیت دیتا ہے تو عقلی صلاحیت عقلی رہبری کے ذریعے سے انہیں نئے نئے ایجادات کرتا ہے۔ اور نئے نئے ایجادات کرنے کے لیے اسلام سے وابستہ ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اور جو اپنے عقل کو کام میں لائے گا، استعمال کرے گا، وہ اپنے عقل کو صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائے گا، ترقی کرے گا۔ تو اس عقلی ترقیوں کے لیے اسلام یا غیر اسلام، مسلمان غیر مسلم ہونا کا کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں اور نئے نئے ایجادات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو عقلی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ایک یہ ہوا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ہدایت شرعی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دین اسلام کی طرف اس کو رہبری فرما کر اس کو اس کی طرف گامزن کر دینا، یہ ہوتی ہے ہدایت شرعی۔ یہ شرعی ہدایت جس کے پاس ہوتی ہے تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو شرعی ہدایت کیا ہوتی ہے کہ شرعی ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان قبول کرنے کا مادہ بھی پیدا کرتا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کہ اس کو رغبت اور شوق بھی اس کے دل میں پیدا فرماتا ہے، اچھے کاموں سے اس کو یہ لگن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت شرعی ہدایت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَمَن یُرِدْ
فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو شرح صدر فرماتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان پر بلند ہو رہا ہے، چڑھ رہا ہے۔ جس آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، اسی طرح اس شخص کا ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک کا شرح صدر کے انداز اور طریقے الگ الگ ہے۔ کوئی صرف ایمان کے ذریعے سے اس کا سینہ کھلا اور ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسا جتنا آپ گھر کا دروازہ کھولیں گے اتنے وہ چیز اندر داخل ہوں گی اس کے اندر، اسی طرح آپ اپنے سینے کے قلب کے دروازے کو جتنا کھولیں گے قلب کے اندر اتنے نورانیت پیدا ہوگی، اچھی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی اس کے اندر۔ کوئی شخص اگر صرف ایمان تو لا لیا ہے، دل کے اندر ایمان کو جگہ تو دے دیا ہے، لیکن اعمال صالحہ نہیں کرا تو گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا کہ گویا کہ انہیں دروازہ کو پورا نہیں کھولا، بالکل تھوڑی سی سان کھولا اور اس کے اندر کچھ چیز گئی اور باقی کی چیزیں اب اندر داخل ہو نہیں پا رہی ہے اس کے اندر۔ تو کوئی دروازہ آدھا پاؤ کھولتا ہے، کوئی آدھا کھولتا ہے، کوئی پورا دروازہ اللہ تعالیٰ کسی کا کھول دیتا ہے۔ تو جس کسی کا پورا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ شرح صدر میں کمال کا مقام رکھتا ہے اس کا، اور یہ مقام انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینے کو مکمل طور پر کھول دیتا ہے۔ اب جب جس طرح آپ کا گھر کا دروازہ اگر مکمل کھول دیتے ہیں تو باہر کی ٹھنڈی ہوائیں پورے مکمل طریقے سے اندر آتی ہے، اسی طرح جس کا قلب کا دروازہ، سینے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مکمل، تو ہر قسم کی نورانیت اس کے دل کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگتی ہے اس کے اندر۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر دل کے دروازہ جس کو جتنا کھلا اس کے اعتبار سے اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، جتنا کم کھولے گا وہ نورانیت اس کے اندر کم داخل ہوگی۔ کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین، اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ شرح صدر جب ہو جاتا ہے انسان کا تو ہر اچھی چیز اس کے اندر سمانے لگتی ہے، کامل طریقے سے جب سینہ کھل جاتا ہے تو ہر نورانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، تمام چیزیں اس کے اندر سمانے لگتی ہے۔ ارے تمام چیزیں تو یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو سما سکتی ہیں، لیکن حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ لا یسعنی شیء، کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے کوئی چیز اپنے اندر سما نہیں سکتی سوائے اس مومن کے دل کے، کہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مومن کے دل، ایسا دل ہے اس کا قلب کہ میں اگر سما سکتا ہوں کسی کے اندر تو مومن کے دل کے اندر سما سکتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرح صدر جب کامل ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی نورانیت آ جاتی ہے، تو رب تبارک تعالیٰ کی جلوہ گری اور اس کے رحمتوں کی بارش بھی اس کے دل پر ہونے لگتی ہے اس کے اندر۔ یہ حدیث شریف کا یہ مطلب یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی چیز سما نہیں سکتی سوائے مومن کامل کے دل کے، میں اس کے دل کے اندر بھی سما سکتا ہوں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح یجعل اللہ الرجس، اللہ تبارک و تعالی یہ عذاب کو مقرر فرماتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے اور جنہوں نے اپنے دل کو تنگ کر لیا، ایمان کو اپنے دل میں داخل نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس۔ اب رجس کے معنی عذاب کے بھی ہیں، رجس کے معنی لعنت کے بھی ہے، رجس کے معنی اللہ تعالیٰ کی وعید کے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے اوپر وعیدیں بھی فرماتا ہے، ان پر لعنت بھی فرماتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے ایمان نہ لانے والوں کے اوپر عذاب بھی نازل فرمانے والا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی تنگی ہو جانے کے بعد اس شخص جو دل کی جس سختی کے ساتھ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو صرف سختی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہے بلکہ اس سخت دل والے کے اوپر اللہ کی طرف سے
پھٹکار بھی ہوتی ہے، لعنت بھی ہوتی ہے، وعیدیں بھی ہوتی ہے، یہ دنیاوی تمام چیزوں میں، دنیا میں رہے تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا اس پر عذاب ہوگا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ پھر آگے اللہ فرما رہا وہذا صراط ربک مستقیما، یہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ ھذا صراط ربک، یہ آپ کے رب کا یہ راستہ ہے جو سیدھا اور بالکل ٹیڑھا بنگی سے خالی ہو کر سیدھا راستہ آپ کا جو چل رہا ہے، آپ کے رب کا یہ راستہ یہی ہے۔ کون سا راستہ؟ یہ ہدایت کا راستہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، شرع صدر فرماتے ہیں، ہدایت کا راستہ، قرآن کا راستہ، رسول کا راستہ، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر جو چل کر جائے گا وہ رب تک پہنچنے والا ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا بولا گیا؟ آپ کے رب کا راستہ ہے یہ، ھذا صراط ربک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اسلام، یہدی للاسلام جو فرمایا گیا، اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اسلام کا راستہ بھی ہے، ہدایت اور قرآن کا بھی راستہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتایا ہوا طریقہ، سنتوں کا راستہ بھی یہ ہے کہ یہ راستہ ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، جو تم کو سیدھا رب کی طرف اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اب ھذا صراط ربک مستقیما، ایک راستہ ہوتا ہے ٹیڑھا بنگا اور ادھر ادھر مڑتے ہوئے جانے کا راستہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہے، اور تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے کبھی جانا پڑتا ہے راستے کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ادھر ادھر پلٹنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، یہ راستہ ایسا ہائی وے کی طرح راستہ ہے اس کے اندر کہ تم یہ راستے کو اگر آ جاؤ گے، اس پلیٹ فارم پر تم اگر آ جاؤ گے راستے پر، تو تم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم کو یہ راستہ سیدھا رب تک پہنچانے والا ہو جائے گا۔ ھذا صراط ربک۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ربک، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، کا، آپ کا رب۔ تو آپ کا سے مراد یہاں پر کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اے حبیب، آپ کا راستہ، آپ کے رب کا راستہ یہ ہے۔ تو یہاں پر حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا، کائنات کا رب ہے وہ، وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّکُم، تم تمام لوگوں کے رب کا راستہ ہے، یہ نہیں کہا گیا یہاں۔ صرف کیا کہا گیا؟ یہ اپنے رب ہونے کی ربوبیت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف فرمائی، آپ کا رب فرمایا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ کیا مطلب ہوا کہ یہ رب کا راستہ حاصل کرنے کے لیے آپ کا سہارا لینا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ کا سہارا نہیں لیا جائے گا اے حبیب آپ کے رب کا، تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ دونوں ایک راستے پہ چلتے ہیں، تو آپ اگر ہمارا راستہ کوئی پانا ہے تو آپ کے طریقے پر چلے گا تو وہی ہمارا راستہ وہ پائے گا اس کے اندر۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو حضور کی طرف منسوب کر کے بتلا رہا ہے، ہم تو ہر ایک کے رب ہے، لیکن ہم کو فخر حاصل ہے آپ کے رب کے ہونے پر۔ اے حبیب، ہم آپ کے رب ہے، جیسا آپ کو ہمارے بندے ہونے پر فخر ہے، ہم کو آپ کے رب ہونے پر فخر ہے۔ ھذا صراط ربک مستقیما، تو قد فصلنا الآیات، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہم نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تو یقیناً ہم نے تمام آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن کے اندر، لقوم یذکرون، کن لوگوں کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے والے قوم کے لیے ہم نے یہ راستے، ہم نے تمام آیتوں کو، قرآن کی تمام آیتوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ کسی جگہ اجمال ہے تو کسی جگہ تفصیل ہے، کسی جگہ نان ڈیٹیل ہے تو کسی جگہ ڈیٹیلز پورا اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اس کے اندر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور اگر کسی جگہ پر ڈیٹیلز اگر قرآن میں نہیں بھی آئے ہیں تو صاحب قرآن نے اس کی ڈیٹیلز بیان کر دیا، تو صاحب قرآن کا ڈیٹیلز بیان اور تفصیلات بیان کر دینا یہ صاحب قرآن کا نہیں ہے، بلکہ رب کا تفصیل بیان کرنے کے قائم مقام ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہم نے تفصیل کر دیا۔ اللہ نے کہا کئی چیزوں کی تفصیل قرآن میں آیا، نماز پڑھو ذکر آیا ہے، یہ
ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، فجر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 7 رکعتیں، ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے تفصیل سے فرما دیا قرآن میں، ہر آیت ہر حکم کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہم اگر تفصیل نہ کیے ہیں تو ہمارے حبیب نے جو احادیث سے تفصیل کیا ہے ان کی تفصیل کو ان کی تفصیل مت سمجھو، ان کی تفصیل بھی ہماری تفصیل ہے۔ قد فصلنا، ہم نے تفصیل کر دیا ہے، ہر آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ہر قسم کی سہولت اور تفصیل اور ڈیٹیلز اور وضاحت اور شرح حاصل ہم نے تمام کے لیے کر دیا ہے اس کے اندر۔ لہم دار السلام عند ربہم وولیہم بما کانوا یعملون۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ ہدایت کا ذکر بھی کیا گیا، اسلام کا ذکر کیا گیا کہ اسلام یہ کیا چاہتا ہے، اسلام اطاعت چاہتا ہے، اسلام سرنگوئی چاہتا ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا وہ پسندیدہ راستہ جس راستے پر چل کر انسان سرخرو اور کامیابی حاصل کرتا ہے اس کو اسلام کا راستہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اسلام کا ذکر کیا گیا، ہدایت کا ذکر کیا گیا، صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان راستوں پر چل کر جو پورا اپنا راستہ طے کر لیتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، رب کے پاس پہنچیں گے تو ان کو دار السلام جنت ملنے والی ہے ان کے پاس۔ یہ تم ہدایت پہلے حاصل ہوئی، اسلام کو دامن سے وابستہ ہو گئے، پھر اس کے بعد تم نے صراط مستقیم پر پورا گامزن ہو کر سیدھے راستے پر چلتے رہے، جب اس کا اینڈ ہو گیا، اینڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے تو اللہ فرما لہم دار السلامی، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام سے مراد یہ علماء فرماتے ہیں سلام اللہ کا نام بھی ہے۔ دار السلام کے معنی ہے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا گھر سے مراد، تو یہ بتا رہے یہاں پر اللہ کے گھر سے مراد یہ اللہ وہاں رہنے والا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی طرف، جیسے کہ مسجد کو اللہ کا گھر بولتے ہیں، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد میں یا کعبہ میں رہتا ہے نہیں، لیکن اس کی شان بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کو بھی اپنا گھر کہہ رہا ہے اس کے اندر۔ لہم دار السلامی، ان کے لیے رب کا گھر ان کو ملنے والا ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس رب کا گھر ان کو حاصل ہونے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ آپ کے گھر میں، آپ کا گھر آپ اپنے لحاظ سے بناتے ہیں اور ہر اپنے بساط کے مطابق بناتا ہے۔ کوئی کروڑ پتی ارب پتی اپنے حساب سے بناتا ہے، لکھ پتی اپنے حساب سے بناتا ہے، ہر ایک اپنے حساب سے بناتا ہے۔ تو تم میں سے جو مالدار ہوتا ہے اگر وہ گھر بناتا ہے تو اس کو گھر کو دیکھ کر لوگ ہش کرنے لگتے ہیں، کیا گھر بنایا ہے اس کے اندر۔ تو جو تم میں کا مالدار آدمی گھر بناتا ہے تو سب لوگ اس کے تعریف کے پل بنا دیتے ہیں۔ تو وہ خالق کائنات اگر جو گھر بنائے گا تو اس گھر کی بنوٹ کا کیا عالم ہوگا، اس کی نکھار کا کیا عالم ہوگا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بولا گیا دار السلام رب کا گھر ہے، اور تم اپنے گھر میں جو کوئی اگر تمہارے پاس مہمان آتا ہے تم اپنی بساط کے مطابق اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ لکھ پتی اپنے اعتبار سے کرتا ہے اور ہزار پتی اپنے اعتبار سے کرتا ہے، غریب اپنے اعتبار سے کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لکھ پتی آدمی کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو کیا نے اس کی ضیافت کرے گا، انہیں کیا ہمہ اقسام کی نعمتیں اس کے لیے پیش کرے گا، اس کے لیے کیا کمی ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں اس کے اندر۔ تو تمہارے لکھ پتی کے آدمی کے پاس جب کوئی مہمان جاتا ہے تو اس کی کتنی ضیافت ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ رب تبارک و تعالیٰ جو جنت بنایا ہے وہ جنتی میں جانے والے تمام اللہ کے مہمان کہا گیا اس کے اندر ہے۔ تو ایک لکھ پتی آدمی اپنے مہمان کی ہمہ اقسام کی نعمتوں سے، ایسی نعمتیں ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی بڑے آدمی کے ولیمے میں جا کر آنے کے بعد لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں، کیا کھانا آج تک نہیں تھا، اتنا ہر چیز لذیذ، ہر چیز مزیدار، اور ایسی شاندار چیز تھی، تعریف کے پل بنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے گھر کی تعریف تم کر رہے ہو، اور انسان کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریف کر کے تم
پلے مان رہے ہو تو بتاؤ کہ خالق کائنات جو ضیافت اپنے مہمانوں کے لیے جنت میں ہم اقسام کی نعمتیں رکھا ہوگا، اس کی نعمتوں کی لذت کا کیا عالم ہوگا، اس کے مزے کا کیا عالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی مہمان کے لیے رکھا ہے۔ لہم دار السلامی، ان کے لیے دار السلام رب کا گھر بھی ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ سلام کے معنی آتے ہیں سلامتی والا گھر، جنت سلامتی والا گھر ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا کی طرح نہ کوئی مصائب ہے، نہ آلام ہے، نہ پریشانیاں ہیں، نہ بیماریاں ہیں، نہ تکلیف ہے، دکھ ہے، ٹینشن نہیں، فکر نہیں، کچھ نہیں۔ سب قسم کی چیزوں سے صحیح سالم جگہ کو دار السلام کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لہم دار السلامی، ان کے لیے ایسا مقام ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کے آپ کے لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز، نہ آپ کو وہاں پر کوئی بیماری آئے گی، نہ وہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی آپ کی صحت میں کوئی متاثر ہوگا، کوئی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس کے اندر ایک ہی لیول کی طبیعت رہے گی وہاں پر، اور وہاں کسی بھی قسم کی طبیعت میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں رہے گا اس کے اندر۔ تو ایسی سلامتیوں والا گھر ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ دنیا میں جو انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، دلوں میں کینہ رکھتا ہے، یہ سب برائیوں سے وہاں پاک رہیں گے اس کے اندر۔ نہ کسی کو دیکھ کر کوئی نہ حسد کرے گا، نہ کینہ رکھے گا، نہ دشمنی رکھے گا، کچھ نہیں۔ سب کے دل صاف و صاف صحیح اور سالم رہیں گے اس کے اندر۔ دار السلامی، ہر ایک کے دل کھلے رہیں گے اس کے اندر۔ ایک بات۔ پھر تیسری بات علماء نے یہ بھی فرمایا کہ لہم دار السلام کے معنی یہ ہے کہ سلام کسے کہتے ہیں؟ جو ہم آپس میں ملاقات کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ بھی سلامی ہے اس کے اندر، سلامتی پیش کرنے کے معنی۔ تو لہم دار السلامی کے معنی کیا ہے؟ تیسری توجہ علماء نے فرمایا ان کے لیے وہاں سلام کا گھر ہے۔ مان لیں کہ وہاں پر جنتی جب جنت میں رہیں گے تو فرشتے آتے جاتے السلام علیکم، السلام علیکم کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، داخل ہوتے وقت السلام علیکم۔ پھر اندر جائیں گے تو سلام قولا من رب الرحیم، کہ فرشتوں کا بھی سلام آئے گا، رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا۔ تو وہ مقام ایسا ہے کہ تم کو چاروں طرف سے سلامی پیش کرتی جائے گی تمہارے لیے۔ اس لیے لہم دار السلامی کہا گیا۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس وہ کیا ہے؟ جنت کا مقام ہوگا، سلامتی والا گھر ان کو ان کے رب کے پاس ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو یہ دلاسا دلا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ سلامتی والا گھر، یہ ہم اقسام کی نعمتوں والا گھر کہاں ملے گا؟ یہ دنیا کی تکالیف اور دنیا کے مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، یہ مقام کہاں ملنے والا ہے؟ رب کے پاس جانے کے بعد ملنے والا ہے۔ تو تم کو اپنے اعمال کا نتیجہ حاصل کرنا ہے تو رب کے بارگاہ میں جا کر تم کو ملے گا۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ملے گا۔ تو تم رب کے پاس ملنے سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ وہ راستہ اگر تم کو دنیا میں اگر وہ سلامتی نہیں مل رہی ہے تو تم یہ دل برداشتہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو، یہ سمجھو کہ دنیا عارضی ہے، میں رب کے پاس جب جاؤں گا تو میرے سلامتی والا گھر جنت مجھ کو مل جائے گی۔ یہ تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے جنت بھی ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ولی بھی ہے، ان کا کارساز بھی ہے، ان کا مددگار بھی ہے، ان کا حامی اور محافظ بھی ہے، ان کا نگہبان بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ کس کا؟ ایمان والوں کا ولی ہے ان کا، اللہ فرما رہا ہے۔ واللہ، جیسے کہ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا اللہ نے؟ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے۔ یعنی کہ ولی کے معنی ہے کہ مدد کرنے والا، ولی کے معنی دوست، اللہ مومنین کا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، حامی بھی ہے، محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام چیزوں تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ولی ولایت کا مددگار ہے کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا میں جب تک تم رہیں گے یہ تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر ہماری مدد تمہارے اوپر تم کو حاصل رہے گی اس کے اندر۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم پر یہ حق ہے، ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو یہاں وہی فرما رہا ہے وہ ولیہم، کہ اے ایمان والو تم یہ کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہونا کہ کوئی اگر تمہارا مددگار نہ بنے تو یہ سمجھنا کہ رب میرا مددگار ہے، رب میرا محافظ ہے۔ بما کانوا یعملون،
اور یہ سب چیزیں جنت کی نعمتیں، ہم اقسام کے رب کی رضامندی یہ سب کیوں مل رہی ہے؟ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ اعمال سبب ہے، ذریعہ ہے، وہ اس کا اللہ کی رضامندی کا بھی، اللہ کے دارالسلام میں جانے کا بھی، جنت حاصل کیے جانے کا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما کانوا یعملون، یہ سب چیزیں کیوں دی جائے گی؟ تمہارے اعمال کی سبب سے، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے یہ سب چیزیں تم کو حاصل ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بنایا، حالانکہ یہ سبب اور ذریعہ باعتبار دخول کے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی میں یہ اللہ داخل کرنے والا جنت میں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو رکھا ہے تاکہ بتلانے کے لیے کہ تاکہ یہ نیک اعمال کرو گے تو یہ ذریعہ بنیں گے تم کو جنت میں داخل ہونے کا۔ اگرچہ کہ نیک اعمال جنت میں لے جانے والے نہیں ہوتے، لیکن نیک اعمال رب کے فضل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رب کے فضل کا جب ذریعہ بن گئے تو رب کا فضل ہو گیا، تو فضل کے بعد جنت میں داخلہ ہو گیا۔